یس دیٹس اے ویری گڈ مارننگ. اور گڈ مارننگ ہم اس لیے کہتے ہیں اس طرح اونچی آواز میں تاکہ وہ جو صبح کی جو ایک وہ جو نیند سے بندہ جاگتا ہے صبح اٹھتا ہے تو اس کے ذہن میں ایک جالا سے لگا ہوتا ہے وہ ذرا ہٹ جائے تھوڑی دیر کے لیے. کیونکہ آج جو میں بات کرنا چاہتا ہوں وہ بہت امپورٹنٹ ہے. اس میں عوام کا جو مفاد ہے, مستحکم پاکستان کا جو مفاد ہے, وہ سب سے پہلے جو ہماری آنے والی نسلیں ہیں, جو آنے والی یوتھ ہے, جو اس وقت یوتھ ہے, آنے والی نسلیں ہیں, یہ بیس کرتی ہیں اس آئیڈیالوجی پہ, اس مفاد پہ, تاکہ میں چاہتا ہوں کہ اس کو سمجھیں اور سمجھ کے, کیونکہ یہ الیکشن ایئر ہے, اگر آپ سمجھیں کہ آپ نے الیکشن اس سال انشاءاللہ ہوں گے اور اس کے سامنے آپ کے سامنے جو پہلے ہوتا رہا ہے ہمارے ساتھ, دو رولنگ پارٹیز جو ہیں وہ ہمیشہ اقتدار میں رہی ہیں, بیچ میں ایک تھرڈ انسٹیٹیوشن بھی ہے جو پاور میں رہ چکا ہے, لیکن ان سب کے یہ سب آتے ہیں, یہ چلے جاتے ہیں, عوام وہیں کھڑی رہتی ہے. عوام جس کا درد بانٹنے کے لیے, اس کے دکھ بانٹنے کے لیے, اس کے پرابلمز جو اس کے مسائل ہیں وہ بانٹنے کے لیے کوئی ریزائن نہیں دیتا ہے. پارٹی کو بچانے کے لیے, ایک شخص کو بچانے کے لیے ہم بہت تنگ و دو کرتے ہیں, لیکن 18 کروڑ عوام جو ہے اس کو بچانے کے لیے ہمارے پاس کوئی نہ تو پالیسی ہوتی ہے, نہ کوئی آئیڈیالوجی ہوتی ہے, نہ ان کا کوئی کام آتا ہے. الیکشن جب آنے والے ہوتے ہیں تب ہر چیز ٹھیک ہو جاتی ہے, جب الیکشن چلے جاتے ہیں ہر چیز معمول پہ واپس اسی طرح خرابیاں جو ہیں واپس آ جاتی ہیں, اور یہ ہم بہت عرصے سے دیکھتے آ رہے ہیں. اس لیے میں نے سوچا کہ اس سال جو ہم نے ایک سیریز شروع کی ہے کہ ہم جتنے تمام پارٹیز جو ریپرزینٹ کر رہی ہیں اپنے آپ کو الیکشنز کے اندر, ان کو باری باری بلایا جائے اور ان سے پوچھا جائے, ان کا منشور پوچھا جائے, ان سے پوچھا جائے کہ اس دفعہ آپ ہمارے ساتھ کیا کریں گے, تاکہ ایک ڈاکیومنٹڈ فیکٹ ہمارے ہاتھ میں ہو, تاکہ کل کو اگر ہمارے ساتھ کوئی زیادتی ہوتی ہے تو ہم کم سے کم اس کے اوپر بات کر سکیں. یاد رکھیے گا کہ ووٹ جو ہے وہ اس کا وزن جو ہے وہ آٹے کے تھیلے سے بہت زیادہ ہوتا ہے. اس لیے میں بار بار آپ کو کہوں گا کہ اس دفعہ اپنا ووٹ جو ہے اس کو سمجھ کے ڈالیے گا, اور ڈالیے گا ضرور. یہ نہیں کہ آپ خود سے ناراض رہیں, سسٹم سے ناراض رہیں, تو آپ ڈیموکریسی کی جو ڈیریل ہونے کی پروسیس ہے اس میں بھی آپ ایک حصہ بنتے ہیں جب آپ اپنا ووٹ کا استعمال نہیں کرتے ہیں. بہت سے لوگ ہیں جو اپنے علاقے میں ووٹ ڈالتے ہیں, اپنی برادری میں ووٹ ڈالتے ہیں. بڑی برادری ہے پاکستان کے, ہر شہری ایک برادری ہے, وہ پاکستانی ہونا ایک برادری ہے. میرے خیال میں اس برادری کے بارے میں زیادہ سوچنا چاہیے, تاکہ خوشحالی جو ہے صرف ایک حصے میں نہ آئے, پورے پاکستان میں آئے. کوئی سندھ کارڈ, کوئی پنجاب کارڈ, کوئی بلوچستان کارڈ نہیں ہونا چاہیے. میرے خیال میں پاکستان کارڈ ہونا چاہیے, جو سب سے پہلے ہم اس کو آگے دکھائیں لوگوں کو اور بتائیں کہ ہم پاکستانی ہیں, اور اس بات کو سمجھ کے چلیں. یہ کتاب میرے ایک ہاتھ میں ہے, ویسے تو ایک کتاب ہے, لیکن سمجھنے کے لیے اگر آپ چاہیں تو میری ریکویسٹ ہوگی آپ سے کہ آپ اگر پڑھنے کا شوق ہے تب بھی, پڑھنے کا شوق نہیں ہے تب بھی, اس رمضان آپ کے پاس وقت ہوگا, آپ کا ایمان جو ہے, آپ کا جو ضمیر ہے اور آپ کی جو روح ہے وہ سب ایک پروسیس سے گزر کے, دھل کے, صاف ہو کے نکل رہی ہے. اور اس وقت ہم بہت سوچ سمجھ کے ہمیں فیصلہ کرنا ہے, بیکاز اس رمضان میں ریکویسٹ ہوگی کہ آپ سب یہ جتنے عمل ہیں مذہب میں وہ تو کرنے ہی ہیں, لیکن اس کے علاوہ تھوڑا سا سوچنا ضرور ہے آپ نے, اور سوچنا ہے کہ آپ نے ووٹ کا استعمال کیسے کرنا ہے. اور میری ریکویسٹ ہوگی کہ اس میں اگر آپ کے پاس ٹائم ہو تو اس بک کو اپنے ساتھ رکھیے, بیکاز بہت ضروری ہے اس کو سمجھنا. اور اس میں جو چیز ہائی لائٹ کرنا چاہتا ہوں وہ اور آرٹیکلز جس میں آپ کا, عوام کا, یا جو براہ راست رابطہ ہے عوام کا حکمران کے ساتھ, اس میں ہیومن رائٹس کے اوپر جو کانسٹیٹیوشن میں چیزیں ہیں وہ ضرور پڑھیے گا, تاکہ آپ کو پتہ چلے کہ آپ کے رائٹ کیا ہیں. آپ کو بولنے کی عادت پڑنی چاہیے. خوشامد سے کام ہو تو سکتے ہیں, لیکن ان کا مزہ نہیں آتا ہے. میرے خیال میں آپ کا جو رائٹ ہوتا ہے اس پہ وہ جب آپ کو ملتا ہے تو آپ اللہ کی نظر میں بھی اولین قرار پاتے ہیں, اور ویسے اپنی نظر میں بھی, سوسائٹی کی نظر میں بھی سب کو پتا ہوتا ہے کہ یہ بندہ جو ہے یہ حق پہ بات کرنے والا. حق کی بات بہت امپورٹنٹ ہے, بیکاز خوشامد میں کام تو ہو جاتا ہے, لیکن جب وہ شخص جاتا ہے تو وہ عزت نہیں رہتی, اور اگر عزت نہیں رہنی تو پھر اس عہدے کا فائدہ کیا. پیسہ تو سب کما لیتے ہیں, عام لوگ بھی کما لیتے ہیں, اسمگلرز کما لیتے ہیں, چور کما لیتے ہیں, ڈاکو کما لیتے ہیں, عزت نہیں کما سکتے. سو بہت ضروری ہے کہ ہمیں اس بات کو سمجھنا ہے کہ عزت سے ہم نے اپنے حق کا جو ڈیمانڈ ہے, حق کی جو ڈیمانڈ ہے وہ کرنی ہے.
اور اس کانسٹیٹیوشن آف پاکستان کو تھوڑا سا وقت لے کے اپنے ساتھ بچے بیٹھے ہیں, اگر ان کو بیڈ ٹائم اسٹوری نہ سنائی جائے اور اسی میں سے ایک اسٹوری ڈیولپ کر کے سنائی جائے تاکہ اس سیڈ کو پلانٹ کر دیا جائے جو کل کو ایک خوشحال اور مضبوط اور جوان پاکستان ہوگا. اس کے اندر یہ سیڈ ضرور ہونا چاہیے, اس کو اپنی رائٹس کا پتہ ہونا چاہیے. ہم تو خیر ہمارے ایرا میں تو ایک پرابلم ایسی تھی, ایک ضیاء الحق صاحب کا دور تھا, تو اس لیے ہم زیادہ اس پہ بات نہیں کر سکے. لیکن اب آہستہ آہستہ ہم اویئر ہو رہے ہیں اپنی فریڈم کے اوپر. میڈیا کی اس میں بہت بڑا رول ہے اور رسپانسبلٹی بھی ہے کہ وہ ہمیں اویئر رکھتا ہے ان سب باتوں سے. سو وی ہیو ٹو انڈرسٹینڈ, ہمیں دیکھنا ہے, ہمیں سمجھنا ہے, ہمیں اپنا حق جو ہے وہ استعمال کرنا ہے, ہمیں حق کی بات کرنی. اور میرا یہ آپ سے ریکویسٹ ہوگی میری آپ سے کہ اس رمضان یہ وقت ضرور نکالیے گا, بیکاز آپ کے پاس 29-30 دن ہوتے ہیں جس میں آپ فوکسڈ ہوتے ہیں. خوف خدا جو ہے وہ سب کے دلوں میں بھرپور اور دماغ میں ہوتا ہے. اور ریکویسٹ یہی ہوگی کہ اسی اتنی خوبصورت بات میں نے کل پڑھی کہیں پہ کہ جو اللہ ہے وہ اس نے دل جو ہے وہ دماغ سے بڑا بنایا ہے, وسیع بنایا ہے, اس لیے کہ اللہ جو ہے وہ اپنی تمام تر جو اس کی خوبیاں ہیں اور اس کی جو بڑا پن ہے اس کے باوجود وہ آپ کے دل میں سما سکتا ہے. دل اتنا بڑا ہوتا ہے. سو بہت ضروری ہے کہ ہم اس بات کو سمجھیں, حاضر ناظر جان کے اس کو حاضر ناظر جان کے ہر وقت اپنے ہر عمل میں اس کو ایسے محسوس کریں جیسے وہ ہمارے شارک کے قریب ہے اور گواہی ہے, وہ دیکھ رہا ہے. اور ہمیں سمجھنا چاہیے اس بات کو, ووٹ استعمال کرتے ہوئے بھی, اپنا حق استعمال کرتے ہوئے بھی, اپنا رائٹس لیتے ہوئے بھی اس بات پہ ضرور چاہیے گا. پہلے دیکھتے ہیں کہ دن بھر جیو میں کیا ہو رہا ہے. لیٹس گو اینڈ واچ دیٹ. سپریم کورٹ نے آج چیف جسٹس افتخار محمد چودھری کی سربراہی میں 3 رکنی بینچ حج کرپشن کیس کی سماعت کرے گا. قومی سلامتی کمیٹی آج اپنے اجلاس میں لاپتہ افراد کے بارے میں سفارشات کی منظوری دے گی. پنجاب اسمبلی کا اجلاس وقفے کے بعد آج بھی جاری رہے گا, جس میں پلاننگ, ڈیولپمنٹ اور فائنانس ڈپارٹمنٹ سے متعلق سوال و جواب کا سلسلہ جاری رہے گا. پنجاب میں پولیو کے خلاف مہم کا آج آخری دن ہے. اقوام متحدہ کی جانب سے دنیا بھر میں آج نیلسن منڈیلا ڈے منایا جائے گا. یہ دن نیلسن منڈیلا کی انسانی حقوق کی آزادی میں ان کی بے قدر خدمات کے پیش نظر منایا جاتا ہے. اولمپک مشعل آج ہیم اسٹریٹ اور ریگا سے ہوتی ہوئی رامز گیٹ پہنچے گی. پنجاب اور خیبر پختونخوا کے بیشتر علاقوں میں آج گرج چمک کے ساتھ تیز ہوائیں چلنے کی توقع ہے. جی تھینک یو. اور مدیہ آپ نے دیکھا کہ مجھے دکھ بہت ہوتا ہے بیکاز حج کے ساتھ کبھی بھی کرپشن کا نام نہیں آنا چاہیے. تو اگر لکھنے میں آئے, اس سے لکھا جائے حج کرپشن کیس, تو یہ اکٹھے دونوں لکھے جاتے ہیں. تو بہت فرق ہے ان دونوں چیزوں میں. اسے صرف کرپشن کیس کہہ دیا جائے تو بہتر ہے, بیکاز ایز اے مسلم میرے جو جذبات ہیں وہ مجھے اچھا نہیں فیل ہوتا, اور میرے پاس رائٹ ہے کہ میں یہ ایکسپریس کروں اپنے اس رائٹ کو. اور دکھ کی بات تو یہ ہے کہ اسلامی جمہوریہ پاکستان میں ہم رہتے ہیں اور یہاں پہ تاج کمپنی اسکینڈل ہے, یہاں پہ حج کے جو ہے یہ اسکینڈل ہے. مذہب کو بھی ہم نے انفلٹریٹ کر دیا ہے. کیا ایسا ہے, ایسا لگتا ہے, کیا سوسائٹی جو ہے وہ سپورٹ کرتی ہے ایسی چیزوں کو؟ کیا ہم لوگوں نے بالکل ہی جو تحفظ کرنا ہے اسلام کا, حق کی بات کا, اس کو سمجھنا, بولنا سب چھوڑ دیا ہے ہم نے؟ کیا ایسا ہے؟ کیونکہ اس میں تو کسی سیاستدان کا ہاتھ نہیں ہے, اس میں تو کیونکہ ہماری اپنے مورلز ہیں, ہماری اپنی ویلیوز ہیں, ہماری اپنی وہ اذان جو ہمیں حق ادا کرنا ہے. جو جب ہم پیدا ہوتے ہیں ہمارے کان میں جو اذان ہوتی ہے اس کا حق ہمیں ادا کرنا ہے. اور اس کا حق یہی ہے کہ ہم اسلام کا جو تحفظ ہے, جو اس کی سوچ ہے, جو اس کی آئیڈیالوجی, جو ٹرو ایسنس آف اسلام ہے, اس کو آگے لے کے آنا ہے اور ان چیزوں کو سمجھنا ہے اور دیکھنا ہے کہ جو کرپشن ان چیزوں میں ہوتی ہے ان لوگوں کو معاف نہیں کرنا چاہیے, اور ان کے کیس کو جلدی سے جلدی ریپ اپ کرنا چاہیے, تاکہ زیادہ تر میڈیا میں کوئی جو نان مسلم ہے یا غیر مسلم ہے وہ اس چیز کو زیادہ ایکسپلوئٹ نہ کر سکے کہ ہمارے ملک میں مذہب کے جو امپورٹنٹ ایریاز ہیں, جو فیتھ کے امپورٹنٹ ایریاز ہیں, وہ ایریاز جہاں پہ کوئی پینیٹریٹ نہیں کر سکتا, ہم خود کرپشن سے اسے پینیٹریٹ کر دیتے ہیں. بہت دکھ کی بات ہے. اور میں چاہتا ہوں کہ میری ریکویسٹ ہوگی چیف جسٹس صاحب سے کہ اس کیس کو جلد سے جلد ختم کیا جائے, اس کو جو ملزم ہیں ان کو کیفر کردار تک فوراً پہنچایا جائے اور ان کو مثال بنایا جائے, تاکہ آئندہ کوئی شخص
اسکینڈل کرنے سے پہلے یا کوئی ایسے اسکینڈل اور اسی کو فریضہ جو آپ کے مذہب کے ساتھ اور سب سے اہم فریضہ ہے شان، یہ ایسا نہیں ہے کہ پچھلے سال ہی حج اسکینڈل سامنے آیا جو آپ کا پچھلے سال بھی اتنی جو حاجیوں جو گورنمنٹ کے کوٹے سے گئے ہوئے تھے ان کو مناسب کے حج کی ادائیگی میں اتنی مشکلات کا سامنا تھا کہ جو لوگ بیچارے گورنمنٹ کے کوٹے پہ جا رہے تھے پچھتا رہے تھے کہ ہم کیوں گئے ہیں، اس سے ہم کسی پرائیویٹ کمپنی کے تھرو چلے جاتے ہیں. تو گورنمنٹ کا جو کوٹا ہے اس کو چاہیے کہ اسے کوٹا ہی رہنے دے، اسے کوٹا نہ بنا دے. لیکن میری کوشش یہی ہوگی کہ میں اپارٹ فرام اینی سیاسی بات، کوئی ایسی سیاسی اس میں مجھے نہیں جو چمکانے کی اپنی، میں تو صرف میں ایک مسلمان ہوں اور میں پراؤڈ ہوں اس بات پہ کہ میں مسلم ہوں اور میں اس نبی کی امت میں سے ہوں جنہوں نے کیا کیا سکھایا ہے. میں دماغ سے سمجھوں تو دماغ چھوٹا لگتا ہے، دل سے سمجھوں تو دل چھوٹا لگتا ہے. اتنا علم ہے، اتنی نالج ہے، اتنی آزادی ہے اور اسٹرکچرڈ ہے، مطلب کہ سب چیزیں جو ہیں وہ مکمل ہیں، اس میں کسی چیز کی جگہ نہیں ہے. بہت خوبصورت ترین مذہب جسے آپ ایوری ڈے لائف میں عمل میں لے کے آ سکتے ہیں. سب سے آسان طریقہ ہے اس کو عمل میں لانے کا، اور اس کو ساتھ پریکٹس میں اگر آپ آ جاتے ہیں، آپ کی ہم آہنگی ہو جاتی ہے تو صحیح معنوں میں آپ مومن ہوں گے، صحیح معنوں میں آپ کا دل منور ہوگا، آپ کا دماغ منور ہوگا، آپ کی زبان منور ہوگی. جیسے لندن میں پاکستانی مسلمس کو پہلے ڈاکٹرز کہا جاتا تھا، اسکالرز کہا جاتا تھا. وہ دور دوبارہ جب ہم امبیسڈرز تھے نالج کے، ہم امبیسڈرز تھے پیس کے. دیٹ ہیز ٹو کم بیک، اور وہ تب ہوگا جب آپ کا دل، دماغ اور زبان تینوں منور ہوں گے اس کے نام سے. تو بہت ضروری ہے کہ آپ اس چیز کو سمجھیں. اس کے بعد کیا ہے حج کے علاوہ؟ اس کے علاوہ قومی سلامتی کمیٹی میں جو لاپتہ افراد ان کی سفارشات کے حوالے سے بات ہو رہی ہے. وہ تو خیر ایوری ڈے ہے. اور کیا ہے؟ اس کے علاوہ پنجاب اسمبلی میں ہیپننگ بھی ایوری ڈے ہوتی ہے، ڈسکشن ہوتی ہے، پھر ہنگامہ آرائی ہوتی ہے، تو وہ بھی آج پنجاب اسمبلی میں اس طرح ریکویسٹ یہ ہوئی کہ دنگل نہ رکھوایا جائے. پنجاب دنگل ہوتا ہے وہ نہ رکھوایا جائے. اس دفعہ وہیں پہ ہی لنگوٹے اور سب سے ویسے جو پروویژن اسمبلیز ہوتی ہیں ان کے سب سے مزے کی جو کاروائی ان کی ہوتی ہے، کیونکہ درمیان میں ذرا سی بات چھڑ جائے تو آپ کو میرے خیال سے دوسرا چینل لگانے کی ضرورت نہیں پڑتی. ہاں میرے خیال میں ان کی بات بھی جو جیسے عام جگہوں پہ ہوتا ہے نا کہ وہ جوتیوں کے ٹوکن ہوتے ہیں، میرے خیال میں پنجاب اسمبلی کے باہر بھی اگر کوئی ٹوکن والا ٹھیکہ دے دیا جائے کسی کو، بالکل اچھا آئیڈیا دے رہا ہوں میں آپ کو، کرپشن کا بڑا ایک لیگل سا طریقہ ہے. تو اگر آپ جوتیوں کا ٹوکن باہر لگا دیں تو اس کے دو فائدے ہوں گے کہ ایک تو سب کی جوتیاں ان کو واپس مل جائیں گی، اور دوسرا یہ کہ اندر کسی کو جوتیاں نہیں پڑیں گی کسی کو اندر. سب ٹوکن مار رہے ہیں لوگ ایک دوسرے کو، یہ 22 نمبر ماروں گا. اور بڑا اچھا ہوگا کیونکہ ہمیں پھر بات وہیں آئی تھی کہ اپنا عمل جو ہے، جو اپنا کردار ہے، اس کو سمجھنا ہے، اس کو دیکھنا ہے، اس کو ٹھیک کرنا ہے. اور اس کے ساتھ مطلب دیکھیں ہم آہنگی بہت ضروری ہے. جتنا دریا چاہے کتنا ہی بڑا کیوں نہ ہو، کتنا ہی ٹھاٹھے کیوں نہ مارتا ہو، لیکن اس کو دو کناروں کی ضرورت پڑتی ہے. تو جو کنارے ہوتے ہیں وہ دریا کا بیلنس ہوتا ہے. پہاڑ جو ہیں وہ دنیا کا بیلنس ہے. اگر پہاڑ نہ ہوتے تو دنیا ایک رینڈم ایکسس میں گھوم رہی ہوتی. تو ہر چیز کو ایک اللہ میاں نے میزان میں ایک بیلنس میں کریٹ کیا ہے. تو آئی تھنک ہمارا جو بیلنس ہے جب وہ ٹپ آف ہوتا ہے تو ہمیں پرابلمز آنا شروع ہوتی ہیں. اور بہت امپورٹنٹ ہے ہمیں دیکھنا ہے کہ ہر چیز کو بیلنس میں کیسے رکھنا ہے. اس لیے جو ہم سب سیاسی پارٹیوں کو یہ دعوت دیتے ہیں، جس طرح کہ آج ہمارا پروگرام اسی سیریز پہ ہے، اور آپ نے دیکھا ہوگا کہ آج ہم اسی کے اوپر ایک اگلا شو کر رہے ہیں. اور بہت ضروری ہے کہ آپ کو سمجھنا ہے کہ آپ جس کو ووٹ ڈال رہے ہیں کیا وہ آپ کو سمجھتا ہے، کیا آپ اس کو سمجھتے ہیں، کیا آپ کی امید بہت بڑی تو نہیں ہے، کیا ان کے وعدے چھوٹے ہیں، کیا وہ ان کا عمل چھوٹا ہے. یہ دیکھنا ہے، یہ سمجھنا ہے، اور اس کے بعد اپنے ووٹ کو استعمال کرنا ہے، بیکاز وہ ووٹ آپ کی خوشحالی یا بدحالی کا